अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा गाइस, ऐसा है कि अभी पिछले दिनों ना एक बहुत ही अजीब सा वाक़या मेरे साथ हुआ है। तो मैं आप लोगों के साथ ना वो डिस्कस करना चाह रहा था। एक्चुअली में ना एक मुर्तद इंसान से मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई है और अभी वो चल रही है। तो ऐसा है कि मैंने अभी पिछले महीने में ना एक वीडियो अपलोड की थी। हमारे पाकिस्तान के झेलम शहर के ना एक बहुत ही पॉपुलर इस्लामिक स्कॉलर हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। तो उनकी कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जिनमें वो बताते हैं अल्लाह ताला के बारे में कि हू इज़ अल्लाह। तो मैंने ये किया कि मैंने उनकी कुछ क्लिप्स को ना इकट्ठा करके कंबाइन फॉर्म में एक वीडियो बनाई, जो 3 घंटे कुछ मिनट की बनी। उसका नाम मैंने रखा हू इज़ अल्लाह। वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड की। उसका लिंक मैं डाल दूँगा इस वीडियो में भी। उस वीडियो को अब तक 30,000 से ऊपर लोग देख चुके हैं। तो उसमें ना अली भाई जो हैं वो ये बताते हैं क्रोकोडाइल के बारे में एक वाक़या बताते हैं कि मगरमच्छ को अल्लाह ताला ने इस तरह का बनाया है कि वो बहुत ही पावरफुल सोर्स से अपना मुँह बंद कर सकता है। लेकिन वो इतना कमज़ोर है कि वो अपना मुँह खोल नहीं सकता। अगर आप एक नॉर्मल आदमी भी उसका मुँह पकड़ लेना तो अपना मुँह खोल नहीं सकता वो। ये भी अल्लाह की एक क्रिएशन है। तो उसके हवाले से आई थिंक एक शख्स था, वो बंदा जो मैंने आपको बताया मुर्तद है, इनर पीस के नाम से उसका चैनल है। तो उसने मुझे कमेंट किया कि भाई बंदा इस जाहिल से पूछे कि अल्लाह ताला ने मगरमच्छ बनाया ही क्यों? तो मैंने फिर रिप्लाई किया कि भाई अल्लाह ने तो तुम जैसे गधों को भी बना दिया है, अल्लाह से बंदा कोई क्या पूछे? फिर उसको मैंने बताया कि यार अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि अल्लाह से कोई नहीं पूछ सकता कि अल्लाह ने ये काम क्यों किया, लेकिन अल्लाह सबसे पूछ सकता है कि तुम लोगों ने ये काम क्यों किया? क्योंकि वो अल्लाह है, वो मालिक है, उसकी मर्ज़ी। तो फिर उस बंदे ने ना कुछ अल्लाह ताला के हवाले से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। तो वो इतने ज़्यादा मतलब घटिया अल्फाज थे कि वो मुझे तो नहीं गवारा गुज़रे, किसी भी मुसलमान को गवारा नहीं गुज़र सकते थे। मैंने इस वजह से ना वो कमेंट भी उसका रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। और फिर मैंने उस बंदे से कहा कि यार तुम कम से कम रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए बात करो। हमारे दिल अल्लाह ताला से जुड़े हुए हैं। तुम अल्लाह के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, अगर तुम मेरे सामने होते तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करता। तो मुझे ये बताओ कि असल वजह क्या है कि तुम इस तरह की बात कर रहे हो? फिर उसने मुझे बताया कि भाई मैं एक्चुअली में पहले मुसलमान था। तो मैंने कहा ये नहीं कि तुम अब मुर्तद हो गए हो? उसने कहा जी भाई मैं अब मुर्तद हो गया हूँ। तो फिर मतलब बात हुई है तो मैंने उससे रीज़न पूछी, वो मुझे यूट्यूब पे बता रहा था। तो मैंने उसको कहा कि यार मैं तुम्हें अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूँ, तुम मुझे व्हाट्सएप पे आके रब्ता करो और वहाँ पे मुझे बताओ क्या बात है, तो मैं तुमसे ना डिटेल में बात कर लूँगा। यूट्यूब पे मुझे ज़रा मुश्किल हो रही है बातचीत करने में। फिर उसने व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता किया, मैं उसके कमेंट्स की ना जीपीजी यहाँ पे लगा दूँगा। मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ उस बंदे ने मुझे कमेंट क्या किया, फिर मेरी उससे क्या बात हुई। उसने मुझे बताया कि भाई मेरी जॉब दूसरी सिटी में थी तो मुझे अपना घर शिफ्ट करना पड़ा। वहाँ मैं अकेला रहता था, मैंने इसी वजह से एक कुत्ता पाला। लेकिन मेरे अब्बू ने मना किया कि कुत्ता नहीं पालना। मैंने पहले तो अब्बू की बातों में हाँ कर दी, लेकिन मैंने कुत्ता पालना नहीं छोड़ा। जब अब्बू अगली दफ़ा आए तो उन्होंने मुझसे बात करनी छोड़ दी। बस इस वजह से मुझे बाद में पता चला इस्लाम में कुत्ता पालना हराम है। एक छोटे से कुत्ते से इस्लाम को क्या ख़तरा हो सकता है? फिर मैंने तहकीक की तो मुझे बहुत सी ऐसी बातें पता चली जिससे मुझे लगा कि ये कोई खुदा का कलाम नहीं है। मेरे हिसाब से इसी वजह से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। यानी वो कहना चाह रहा है कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम नहीं है। आगे वो लिखता है कि हमारे यहाँ के मौलवी ऐसे नहीं हैं जिनसे हम बात कर सकें, वो हमें मुर्तद बता देंगे, बस यही डर है। ये भी लम्हा फ़िक्र है कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं, लोग उनसे अपने सवालात नहीं कर सकते, अपना डर शेयर नहीं कर सकते, लोग उनसे डरते हैं। तो मेरी फिर उससे बात हुई, तो मैंने उसको कहा कि यार तुम एक कुत्ते की वजह से मुर्तद हो गए, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। तुमने इतना बड़ा फ़ैसला सिर्फ़ एक कुत्ता पालने की वजह से कर लिया है। तो मेरे दिल में जो बातें थी, जो ज़हन में थी, मैंने उसे डिस्कस की कि यार हो सकता है कि कुत्ता क्योंकि एक नजस जानवर है, नापाक जानवर है, मुसलमान ने नमाज़ भी पढ़नी होती है। तो हो सकता है इस वजह से मना किया गया हो कि वो अगर तुम्हारे कपड़ों में पेशाब कर दे तो तुम्हारे कपड़े नापाक हो जाएंगे, या तुम्हारे घर में वो घूमे फिरेगा तो घर के अंदर वो पेशाब कर सकता है, तो वो जगह भी नापाक हो जाएगी, तुम्हारी नमाज़ पढ़ने में हर्डल होगी। और मैंने कहा अज़ान हो रही होती है, अज़ान के टाइम भी कुत्ते भौंक रहे होते हैं, इस वजह से भी हो सकता है कुत्ते को अल्लाह ताला ने मना किया है, ये भी रीज़न हो सकती है। या कोई कुत्ता बावला हो जाए, पागल हो जाए तो वो तुम्हें काट ले या तुम्हारे बच्चे को काट ले, तुम्हारे माँ बाप में से किसी को काट ले, तो तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तुम लोगों की जान जा सकती है। तो इस वजह से भी अल्लाह ताला ने इंसानियत की सेफ्टी मद्देनज़र रखते हुए मना किया हो। लेकिन मैंने कहा इस्लाम में अल्लाह ने
کتا پالنا 2 صورتوں میں حلال کیا ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر تو شکار کا شوق رکھتے ہیں تو آپ شکار کے لیے کتا پال سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے. سیکنڈ، آپ اپنے جانور کی حفاظت کے لیے کتا پال سکتے ہیں. اپنی حفاظت کے لیے بھی کتا پال سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہے. لیکن اس میں شرط ہے کہ کتا آپ کے گھر کی باؤنڈری کے باہر ہوگا. آپ کے گھر کے اندر، یعنی کہ جس ایرے میں آپ گھومتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ کتا آپ نہیں رکھتے، وہاں پہ کتا آپ کو الاؤڈ نہیں ہے. تو اس بھائی نے نا میری یہ جو باتیں تھی نا، اس نے یہ سنی. پھر میں نے کہا کہ یار نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کتا وجہ نہیں بن سکتا. مجھے وجہ سمجھ میں نہیں آتی، بات کچھ اور ہے. مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے، آخر کیوں تم اسلام سے متنفر ہوئے ہو، تم نے اسلام کو چھوڑا، مرتد ہو گئے ہو، مجھے اصل وجہ بتاؤ. پھر اس نے مجھے رپلائی کیا کہ بھائی میری وجہ میرا کتا ہی تھا اسلام سے دور ہونے کی. اس کے بعد جب میں نے تحقیق کی تو مجھے اور بھی بہت ساری غلطیاں ملیں. جیسے سورہ الکہف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس گفا میں 3 لوگ تھے اور چوتھا ان کا کتا، یا پھر 4 لوگ تھے، پانچواں ان کا کتا. اب اللہ بہتر جانتا ہے، اگر یہ کلمہ اللہ کا تھا تو اللہ کو تو سب پتہ تھا. جب وہی اللہ کی طرف سے آ رہی تھی تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی ہوگی. پھر انہوں نے کنٹرڈکشن کیوں کیا؟ یعنی وہ یہ مطلب اس کا کویشچن تھا پوائنٹ بھی اس کا ٹھیک تھا. میں بھی ایک دفعہ ہکا بکا رہ گیا، یار پوائنٹ تو ٹھیک ہے کہ وہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کو مل رہی تھی. فرشتہ آ کے ڈائریکٹلی بتا رہا تھا آپ علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ چوتھا ان کا کتا تھا یا پانچواں ان کا کتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈاؤٹ کیوں ڈاؤٹ ایسا رکھا؟ تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا. میں تھوڑا بزی بھی تھا اپنے کسی کام سے، تو میں پریشان بھی رہا. پھر میری اس سے فردر بات ہوئی نا، تو اس نے مجھے بتایا کہ بھائی جو واقعہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب رسول اللہ بتا رہے تھے یہ واقعہ، تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر 3 لوگ تھے اور چوتھا کتا، یا 4 لوگ تھے اور پانچواں کتا، اللہ بہتر جانتا ہے. جب وہی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آ رہی تھی، رسول اللہ کو کیسے نہیں پتا کہ کتنے لوگ تھے سورہ کہف میں؟ تو پھر میں نے نا پڑھا کہ بھائی آخر وجہ کیا ہے. میں نے پہلے سوچ بچار کی، میں بھی پریشان ہو گیا، یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے. پھر میں بھی سوچ میں پڑ گیا، یار اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈاؤٹ فل بات کیوں کر دی؟ اللہ تعالیٰ کا تو علم ہے، پوائنٹ اس کا ٹھیک تھا. پھر میں نے کہا یار میں پہلے پڑھتا ہوں. میں نے اس سے وقت مانگا، مجھے تھوڑا ٹائم دو، میں پڑھ کے نا پھر آپ کو بتاتا ہوں. پھر میں نے سورہ کہف نہ پڑھی. یہ سورہ کہف کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 21 ہے اور آیت نمبر 22 ہے. پھر میں نے وہ پڑھی تو میرا ڈاؤٹ کلیئر ہوا، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ میں نے یہ چیز پڑھی ہے، اور میرا ایمان مزید میرے رب پہ نا مضبوط ہو گیا ہے، اور میں ایک مرتد کی باتوں میں نہیں آیا. تو اب وہ آیات اس طرح سے تھیں. سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں اور 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے اس طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں. جبکہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، اور ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے. جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کے آس پاس مسجد بنا لیں گے. آیت نمبر 22 میں آتا ہے کہ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. غیب کی باتوں میں اٹکل بازیاں چلاتے ہیں، یعنی کہ اپنی طرف سے اندازے بازیاں لگاتے ہیں. کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں. بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو ہی کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں. لیکن جی یہ وہ 2 آیات ہیں جن پہ بھائی صاحب اوبجیکشن لگا رہے تھے کہ اللہ نے یہ ڈاؤٹ فل بات کیوں رکھی. بھائی اللہ، اب میں نے وہ پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کلیئر بات کی ہے. اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ لوگ اپنی طرف سے اٹکل بازیاں لگا رہے ہیں کہ غار میں 3 اصحاب کہف تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، یا 5واں ان کا کتا تھا، یا چھٹا ان کا کتا تھا. تو ان کو آپ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ لوگ کتنے تھے، آپ ان میں ان کے ساتھ زیادہ بات چیت نہ کیجیے. تو میں نے پھر اس کو نا یہ اسکرین شاٹ لے کے نا سینڈ کیے. بھائی اللہ تو قرآن میں اس طرح فرما رہے ہیں، جو تم بات کر رہے ہو اس کا کانٹیکسٹ اور ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اس کا کانٹیکسٹ اور ہے. تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے تو تم لہٰذا اس کو پڑھو، تحقیق کرو اور مجھے بتاؤ. تمہارے اس سوال کا جواب میں نے تمہیں دے دیا، یہاں پہ تم غلط ثابت ہو گئے ہو. اب تم مجھے اپنی اگلی بات بتاؤ کہ اگلی وجہ کیا ہے جو تم مرتد ہوئے. تو اس بھائی نے مجھے نا اس نے میرے میسج دیکھ لیے، کمنٹس بھی اسکرین شاٹ بھی دیکھ لیے جو میں نے آیات کے اس کو بھیجے، جس کی میں جے پی جی بھی یہاں پہ اٹیچ کر چکا ہوں.
تو پھر بھی اس بھائی نے نا رپلائی نہیں کیا مجھے کوئی. اس کا نام علی ہے. میں حیران ہوں دیکھ کے کہ اس کا نام علی ہے اور وہ ایک خوبصورت انسان ہے. چہرے پہ اس کے داڑھی ہے اور میں اس کی اجازت کے بغیر ہی ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے میں اس کی تصویر یہاں پہ نا نہیں لگا سکتا. میں البتہ نقش لگا دوں گا، بلر کر دوں گا تھوڑا سا کہ اس کا فیس کلیئر نظر نہ آئے، تاکہ اس کی جو جان ہے نا وہ خطرے میں نہ پڑے. کیونکہ مجھے امید ہے کہ وہ جو میرا بھائی ہے نا وہ کوشش کرے اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ مزید باتیں کلیئر کر کے اسلام میں واپس آئے گا. میں اپنی پوری کوشش کروں گا اسے واپس لانے کی. ابھی میری اس سے بات چل رہی ہے، ابھی اس نے دوسرا دن ہے میری میسج کا رپلائی نہیں کیا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس سے بات چیت کروں، اسے کال بھی کروں گا. تو جیسے میری اس سے بات ہوتی ہے تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں کہ میری اس سے کیا بات ہوئی اور کیا بنا. وہ آیا وہ واپس اسلام میں آنے کو تیار ہے یا وہ بھی اڑا ہوا ہے اپنی بات پہ. اب مجھے یہ ڈاؤٹ ہے کہ یا تو وہ بندہ مجھے بھی یا تو وہ بندہ مجھے آزما رہا ہے، واقعی میں مسلمان ہے کیونکہ نام بھی اس کا علی ہے، تو یا تو وہ مجھے آزما رہا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، یہ بندہ بھی دلیلوں سے بات کرتے ہیں، ایم ہی ہوا میں تیر اڑاتا ہے مولوی کی طرح. تو یا وہ مرتد واقعی میں ہے اور وہ شاید مجھے بھی مرتد کرنا چاہ رہا تھا، مجھے بھی ڈاؤٹ میں ڈالنا چاہ رہا تھا اور اس نے مجھے اچھا خاصا شک میں ڈال دیا تھا. اگر میں خود قرآن پاک کی تحقیق نہ کرتا، میں ادھر ادھر ملوں کے پیچھے بھاگنے بیٹھ جاتا تو پھر شاید میں بھی شک میں پڑ جاتا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بلکہ کروڑاں شکر ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے سمجھ عطا فرمائی کہ میں خود آیت پڑھوں، تحقیق کروں، اور میں نے وہ خود پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ اصل بات تو کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بتایا ہی نہیں ہے، تو اللہ نے نہیں بتائی ہے تو آپ اسلام کیسے بتا دیتے جب اللہ نے انہیں نہیں بتائی. تو لہٰذا آپ لوگ بھی نا بات کی تحقیق کیا کیجیے. آپ بھی اسلام کے بارے میں خود اسٹڈی کریں. خود اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کون سا اسلام اتارا ہے. اور مولوی نے آپ کے پاس جو توڑ پھوڑ کے ایک عجیب شکل میں اسلام پیش کیا ہے وہ کیا چیز ہے، وہ اصل اسلام نہیں ہے. تو بس ٹھیک ہے دوستوں، میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. آپ سب لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ میری ایسی مدد کریں. تو انشاءاللہ اس بھائی کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت کاملہ عطا فرمائے اور وہ واپس سے دائرہ اسلام میں داخل ہو، تاکہ وہ دوزخ سے خود بھی بچے اور اپنی نسل کو بھی بچا سکے. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.